بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اس انٹرویو میں موجود ہیں انصاف لیبر فیڈریشن کے چیئرمین سید باشانی شاہ صاحب۔ ہم ان سے کچھ کھٹی میٹھی سیاسی باتیں کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کی حکومت نے 3 سال میں عوام کے لیے کیا کچھ کیا اور عوام مطمئن ہے یا نہیں۔ اچھا باشانی شاہ صاحب، یہ بتائیں، آپ سندھ کراچی چھوڑ کے آپ مانسہرہ میں اپنی الیکشن کمپین شروع کرنے کیوں آ گئے؟ کیونکہ آپ کو پچھلے الیکشن میں سندھ سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ پی ٹی آئی کی طرف سے مل چکا تھا، لیکن آپ اس ٹکٹ کو چھوڑ کے آپ مانسہرہ میں آپ اپنی عملی سیاست کا آغاز کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت بہت شکریہ لقمان شاہ صاحب، آج آپ لوگ کی آمد ہوئی یہاں پہ میرے ہاؤس پہ، میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ دائی سے پیٹ چھپا ہوا نہیں ہوتا، صافیوں سے جو ہے نا کوئی ایریا چھپا ہوا نہیں ہوتا خصوصی۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو کراچی کے اندر الحمدللہ مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا، کراچی کے اندر ہماری بہت ایکسرسائز رہی ہے پچھلے 2011 سے لے کے 2018 تک ہماری اللہ نے ایک بڑی کامیابی بھی دی پورے پاکستان سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا مین ٹارگٹ یہ تھا کہ ہمارا قائد، ہمارا لیڈر وزیر اعظم بنے، اور وہ وزیر اعظم ہو گئے تو ہم اگر الیکشن میں حصہ لیا یا نہیں لیا تو ہم ورکر ہی اچھے لگتے ہیں، اور ورکر کا نام بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اور سوال رہ گیا آپ کا ہزارے کا، یہ پی کے 34 کا، تو دیکھیں یہ میرا آبائی گاؤں ہے، اور یہ کہیں دنیا کی کسی کونے میں بھی ہم رہیں تو ہمیں یہ مٹی کھینچ کے یہاں لے کے آتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک چانس دیا، تو جس کے چانس کو میں اپنے ایک صرف یہ میرا فیصلہ ہے، میری پارٹی کا نہیں ہے، پچھلے کوئی 2 سال پہلے کی یہ میں نے ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جب میرے یہاں یہ ہاؤس میرا بن رہا تھا تو میں یہ سوچ کر رہا تھا کہ جب ان علاقوں میں گھومتا تھا، اور ان علاقوں سے میری وابستگی بھی ہے، ظاہر ہے کہ میں ہر ایریا وائز کو، لوگوں کو، سب کو جانتا ہوں، تو میں ایک چیز دیکھ رہا تھا جیسے ہمارے سندھ کا حال تھا، تو اسی طریقے سے پچھلے 25-30 سالوں میں اس کونچ ویلی کا بھی یہ وہی حال ہے۔ تو کتنے پیارے آپ صافی حضرات جب یہاں آتے ہیں، ٹورزم کتنا یہاں پہ، یہاں کی نہ سڑکیں ہیں، نہ یہاں کا کوئی بجلی کا نظام ہے، نہ یہاں کا کوئی پانی کا نظام ہے، نہ کوئی یہاں ایجوکیشن کا نظام ہے، نہ یہاں کوئی اور ہے۔ تو یہ میں آپ کو پچھلے جب سے صوبائی ہماری پچھلی گورنمنٹ رہی ہے اس میں ہمارا بہت سارا کام ہوا ہے، اور اس کے بعد اب وفاق پہ ہماری گورنمنٹ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو سوال آپ نے کیا کہ آپ کراچی چھوڑ کے اور یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک تو میرا آبائی گاؤں ہے، دوسری بات یہ کہ ہمارے جو اس ٹائم ایم این ہیں سالم احمد خان صاحب، پہلے بھی وہ یہاں ایم پی رہ چکے ہیں کسی اور جماعت سے، لیکن اب وہ پی ٹی آئی کے ایم این ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کوئی 2 سالوں سے میرے، اگر میں 1 مہینہ کراچی ہوتا ہوں، 1 مہینہ میں ہزارے میں ہوتا ہوں یہاں پہ، تو جتنے کام سالم احمد خان نے اس ایریا میں ابھی کیے ہیں، اور کافی سارے کام جو ابھی باقی رہ رہی ہے، ابھی 2 دن پہلے ہی قبل ہم نے یہ کلمنگ روڈ کا جو ہے نا ہم نے افتتاح کیا 4 کروڑ کا، پھر چھوٹے چھوٹے کسی کا 1 کلومیٹر، کسی کا 1.5 کلومیٹر، کسی کا جو ہے نا 1000 میٹر، ایسے بہت سارے پروجیکٹوں کے اوپر جو ہم نے فنڈ دیے ہیں۔ جو لوگوں کو میں کاٹتا ہوں آپ کی بات، آپ نے سالم احمد خان صاحب کا ذکر کیا، جی لیکن عوام کہتی ہے ان کے زیادہ تر منصوبے فیس بک پہ ہوتے ہیں، عملاً نہیں ہیں، کیا عملاً بھی ان کے منصوبے ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ بات کی کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کی کہ عملی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی اس ٹائم اگر شنکاری تک گیس ہے تو اس میں بھی بہت بڑا کردار ہے ان کا اس پروجیکٹ میں۔ آپ کے سی پیک کے اوپر کافی سارے سی پیک کی جو پالیسی تھی کہ اس میں بڑے مین ایریا میں انہوں نے انٹرچینج کے لیے وہ کیا ہوا تھا، تو ان میں بھی اپنے کونچ ویلی کو جہاں سے ان کو ضرورت پڑی تو ہر انٹرچینج میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ تیسری یہ میں وفاقی لیول کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک حلقے کی بات کریں تو حلقے میں پچھلے 1.5 سال سے گھوم رہا ہوں، اور جب ان کا الیکشن تھا تو میں یہاں ہی تھا، ان کی الیکشن کی بھی کمپین میں نے یہاں کی تھی، تو میں فیس بک پہ تو یہ تو اب ہمارے جو مخالفین ہیں ان کا کہنا ہوگا، لیکن بیسیکلی
جو فزیکلی میں نے جا کے جو ہے نا گراس روٹس پہ میں نے جا کے چیزیں چیک کی ہیں، تو وہ سر وہ آپ میرے ساتھ جائیں، میں آپ کو جو پروجیکٹ یہاں کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا کام ہے ہمارا یہاں ہوا ہے. ہمارے اس ٹائم پورے جتنا ہلکا سالم احمد خان کو لگ رہا ہے، میرے حال سے کوئی سینکڑوں کے حساب سے تو اس نے پی ایم ٹیاں دی ہیں، کوئی ہزاروں کے تعداد سے تو اس نے پول دیے ہیں. اور اسی طریقے سے جو لوگوں کے کچے راستے ہیں، کچے راستوں کی گلیاں، پانی کی جتنی اسکیمیں اس نے دی ہیں ان سال ڈیڑھ میں، تو آپ یقین مانیں کہ پچھلے 35-40 سالوں میں اتنا کام کسی نے نہیں کیا. ابھی تو ہم نے وہ بہت سارا کام دی، یہ تو ہمارا یوں سمجھ لیں کہ 1 روپے میں ہمارا 4 آنے بھی نہیں کام ہم نے کیا، ابھی تو 12 آنے ہم نے اور کرنا ہے. اچھا، آپ PK 34 میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سردار محمد یوسف ایک بڑا نام ہے، پرانا نام ہے سیاست میں، کیا آپ انہیں ہرا سکتے ہیں؟ اچھا، میں ایک چیز آپ سے کہوں، دیکھیں بڑا نام صرف اللہ کی ذات کا ہے شاہ صاحب، سیاسی نام آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. دیکھیں جب نام گرتے ہیں نا تو پھر وہ جو بڑے نام سے پہلا جو چھوٹا نام ہوتا ہے پھر اس کو بھی بلا دیتا ہے. تو میں اصل میں آپ کو بڑا نام اللہ کا ہے، اور انشاءاللہ آپ PK 34 کی بات کر رہے ہیں، اللہ نے اگر توفیق دی اور انشاءاللہ میرا اپنا وہاں ایک حلقہ ہے ملیر کا، اور کوشش ہماری یہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے. تو آپ جو یہ تھوڑی سیٹیں آپ کو KPK کے اندر اگر لگ رہی ہیں، یہ بڑے نام، نواز شریف سے بڑا نام نہیں تھا، آصف علی زرداری سے بڑا نام نہیں تھا، الطاف حسین سے بڑا نام نہیں تھا، مولانا فضل الرحمان سے بڑے نام نہیں تھے، آج آپ کے سامنے ہیں. تو یہ کیا بڑے نام ہیں؟ بس یہ ہیں، اچھے دوست ہیں میرے، اللہ ان کو عزت دے. لیکن جب تک انسان کا بڑا نام اس کے کردار سے ہوتا ہے، بڑا نام اس کے کاموں سے ہوتا ہے. میں جتنا حلقے میں اس ہزارے میں گھوم رہا ہوں، خصوصی مانسے سے اوپر کی پٹی میں، تو آپ یہ یقین مانیں جو لوگ آج سے 40 سال پہلے جیسے رہتے تھے وہ آج بھی ویسے ہی رہتے ہیں. جو 40 سال پہلے لوگ گدوں کے اوپر راشن لے کے اپنے گھروں کو لے کے جاتے تھے، آج بھی وہ گدوں میں لے کے جاتے ہیں. جو آج سے 40 سال پہلے میری ماں بہنیں سر کے اوپر پانی جو ہے نا وہ بالٹیوں میں بھر کے گھر کو لے کے جاتے، آج بھی لے کے جا رہے ہیں. 40 سال پہلے جو لوگ جو ہے نا جنازے چارپائیوں کے اوپر لے کے جاتے تھے، آج بھی وہ جنازے چارپائیوں میں ہی جاتے ہیں. کون سی تبدیلی کی ہے؟ مجھے آپ بتائیں، میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ یہاں پر پچھلے 35-40 سالوں میں کیا کیا ہے؟ آپ سے ایک کوشچن کرنا ہے کیونکہ آپ اعظم سعودی صاحب کے بہت قریب ہیں، آپ کے ان کے اچھے تعلقات ہیں. مانسہرہ کا ورکر ان سے ناراض کیوں ہے؟ آخر وہ ایسا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے کہ مانسہرہ کا ورکر بھی خوشحال رہے ان سے اور ان کے کوئی مسائل بھی حل ہو؟ لیکن اعظم سعودی صاحب کے بارے میں مانسہرہ کا ورکر یہی شکوہ کر رہا ہے کہ وہ بات سنتے نہیں کسی. شاہ صاحب اصل میں بات میں کہ یہ بتاؤں، ایک تو مجھے یہاں کا کوئی اتنا خاص پتہ نہیں ہے کیونکہ میں یہاں زیادہ رہا بھی نہیں ہوں اور مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے. میں صرف اگر یہاں آیا ہوں تو یہ اپنے حلقے بٹل، چھتر، شنکیری سے اوپر، اور یہاں کے جو جتنا ورکر کا تعلق ہے وہ میرے جہاں تک میں نے دیکھا وہ MNA سالم احمد خان کے ساتھ جو ہے نا اچھا ان کا ایک ریلیشن ہے. تو جہاں تک آپ سوال کر رہے ہیں، یہ بہت ساری شکایتیں مجھے بھی آ رہی ہیں، مجھے بھی لوگوں نے بڑی شکایتیں کی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اصل میں چیز یہ ہے کہ اب اس پہ میرے پاس کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دوں کہ جس میں میرے ورکروں کی بھی دل آزاری ہو. اور مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں وقت سارا ایک طرح نہیں ہوتا. کل ورکر جب ہم گورنمنٹ کے اندر نہیں تھے تو ورکوں کی ہم آفسوں میں ہر جگہ ان کی جو ہے نا رسائی ہوتی تھی تو ہم ان کو پہنچتے تھے. اور جب سے یہ کرونا ہے، منسٹریاں ان کو ملی ہوئی ہیں، بزی لائف ان کی ہو گئی ہے، اس میں ورکر کا گلہ تو سر سدائے بہار ہے، وہ تو ورکر کا گلہ رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے گلے مجھے بھی آئے اور انشاءاللہ یہ ضرور ہم سوادی صاحب سے ڈسکس اس بارے میں کریں گے. اور یہ تو آنکھ مچولی لگی رہتی ہے سر ورکر کی اور لیڈر کی. نہیں، اگر لیڈر ورکر کے کام نہ آئے، ورکر کی بات نہ سنے تو الیکشن میں تو نقصان ہوتا ہے، اس کا ڈیفینیٹ نقصان ہوگا. تو اب اعظم سعودی صاحب کا مانسہرہ کی سیاست میں بہت اہم رول ہے، PTI کی ٹکٹ تقسیم کرنے میں بہت اہم رول ہے. جس طرح پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ PK یہ 34 کی سیٹ چونکہ ایک خاتون کو ٹکٹ ملا ہوا تھا، پھر انہیں نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے PK 34 کی سیٹ بھی آپ کے ہاتھ سے گئی. اگر اعظم سعودی صاحب ورکر کے ساتھ اٹیچ نہیں رہیں گے تو پھر کس طرح یہ سیاست ہوگی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بالکل ورکر کے ساتھ رابطے میں بھی اسی ایریا سے ہوں. ظاہر ہے میں کراچی سے ہوں تو میرے ساتھ رابطے میں کیوں ہیں؟ میں کوئی ان کی حکومت کا حصہ بھی تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ رابطہ اس لیے کہ
ورکر میں وہی بات کرتا ہوں کہ اب بندہ ایک گھر میں رہتا ہے تو وہ گھر کی بھی جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی بھائی ناراض، ایک خوش ہوتا ہے دوسرا ناراض ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے ورکر بھی جو ناراضگیاں ہیں، جو چیزیں جب سے آپ دیکھ رہے ہو کرونا ہے اور اپنا منسٹری جو ان کو ریلوے کی ملی، اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے خسارے میں چیزیں پاکستان کے اندر تھی، وہ ان کاموں میں مصروف ہے۔ ورکر کی بھی اب یہ ہو تو ایک صفائی کا کام اور وہ منسٹر کو فون کریں کہ سواتھی صاحب یہ فلانے صفائی کا جو ہے نا اس کے ذرا میرے لیے فون کرے، تو اب یہ کام تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم ورکروں کی بھی سن رہے ہیں۔ اگر میں اس ایریا میں ہوں تو اس ایریا میں اگر میں بھی کوئی کام کر رہا ہوں تو وہ سمجھیں کہ وہ کریڈٹ بھی اعظم سواتھی صاحب کا ہے، وہ کریڈٹ بھی سالم احمد صاحب کا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے باہر نہیں ہیں۔ تو تنظیمی تھوڑی ہماری یہاں کمزوریاں رہی ہیں، لیکن اس کو بھی انشاءاللہ اب ہم سیدھا کرتے جا رہے ہیں، اللہ نے چاہا۔ اچھا، PK 34 کی ایک دفعہ پھر بات کرتے ہیں، جہاں سے آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے خواہشمند ہیں۔ کیا یہاں کی مقامی PTI قیادت آپ کو تسلیم کرے گی؟ دیکھیں شاہ صاحب، سب سے پہلے بات یہ کہ جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس پہ ہماری لبیک ہوگی۔ اگر پارٹی مجھے مانسہرہ سے لڑوانا چاہ رہی ہے، کسی ایریا سے لڑوانا چاہ رہی ہے، ہمارا مقصد ہے کام کرنا۔ ہمارا مقصد ہے کہ عمران خان کا جو ویژن ہے، عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ گھر گھر تک پہنچے، اور عمران خان کا جو مقصد ہے، جو نیو پاکستان کا جو اس کا ایک خواب ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم MP بنے اور اپنی محل بنائے اور اپنی کوٹھیاں نیو بنائے۔ پاکستان کی آپ نے بات کی، نیو پاکستان میں صرف مہنگائی ہوتی ہے یا چیزیں سستی بھی کبھی ہوں گی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں یہ سوال پہلے بھی آپ کے ایک بڑے قریبی دوستوں نے یہاں آ کے مجھ سے کیا۔ دیکھیں مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ تاریخ میں یہ پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے تو اس میں کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ مجھے پہلے تو یہ سوال آپ بتائیں، کوئی چیز سستی ہوئی ہے جو مہنگی ہوئی ہو اور واپس سستی ہوئی ہو؟ لیکن میں آپ کو خصوصی ایک بات یہ کہوں کہ یہ ساری آزمائش عمران خان کی گورنمنٹ پہ ہی تھی۔ ایک تو اپوزیشن کی طرف سے جو جتنی ساری اچھار پارٹیاں اکٹھی تھی، کبھی کس شہر کو بند کرنا، کبھی کس صوبے کو بند کرنا، اور دوسرا اللہ کی طرف سے پوری دنیا میں تھے، صرف پاکستان پہ نہیں تھا، کرونا آپ کے سامنے ہے۔ اور تیسری چیز میں آپ کو مہنگائی کی بات یہ کروں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا میں عوام کو سہولتیں بھی مل رہی ہیں نا، پاکستان میں سہولتیں نہیں ہیں، صرف مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں خان صاحب بھی اب یورپ کی بات کرتے ہیں کہ میں یورپ کو بہت جانتا ہوں، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے یورپ میں بے روزگاری الاؤنس بھی ہے، یورپ میں صحت بالکل فری ہے، تعلیم فری ہے، یورپ میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا الاؤنس شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں وہ کوئی سہولت نہیں ہے، لیکن یہاں صرف یورپ کی طرح ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور مہنگائی کی جا رہی ہے۔ سر میں آپ کو یہ بات کروں، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیے عمران خان 3 سالوں کے اندر پاکستان کو تو جو 40 سالوں میں کچھ نہیں ہو سکا، تو 3 سالوں میں تو عمران خان سے یہ امید نہ رکھائیں کہ وہ کمپیوٹر کا بٹن دبا دے گا اور 3 سال میں غریب عوام کو ایک دم جو ہے نا مال و مال کر دے گا۔ غربت دیکھنی نہیں، غربت میں بتا رہا ہوں، غربت آپ نے بولا، نوجوان پروگرام ہم نے کیا، لون کا مل رہا ہے ان کی سہولت کے لیے، صحت کارڈ 10 لاکھ روپے کا آج کے پیکی کے اندر ہر بندے کے جیب میں صحت کارڈ پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ جو غریبوں کے لیے کرونا کے اندر ہم نے جو یہ اسکیم جو لانچ کی تھی 12,000 والی، وہ غریبوں کے گھر تک مل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دوسری جو لنگر خانے دیسی لفاظ میں وہ کہیں جو پاکستان کے اندر غریب لوگوں کے لیے، ہاں مشکلات غریب کو انشاءاللہ نہیں ہے، خان صاحب کا تو نظریہ یہی ہے کہ غریب کو اوپر لانا۔ مشکلات آپ کے لیے، ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کی دکانیں بند ہو چکی ہیں، ان کے لیے مشکلات ہے۔ یہ ان کا شور ہے، یہ غریب لوگوں کا شور نہیں ہے۔ میں اس پورے KPK میں گھومتا ہوں، یا ہماری صوبائی گورنمنٹ رہی ہے، اب تو وفاق پہ ہماری چلو 3 صوبوں میں 4 صوبوں میں ہماری جو ہے گورنمنٹ ہے، صرف سندھ کو چھوڑ کے، بلکستان دیکھ لیں، اللہ کا شکر ہے، پنجاب دیکھ لیں، KPK دیکھ لیں، بلوچستان پہ بھی چلو۔ لیکن میں مین چیز میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم تو KPK میں آتے ہیں، ہمیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم یورپ میں چلے گئے۔ آپ اسکولوں کا نظام دیکھیں، آپ ہاسپٹلوں کا نظام دیکھیں، آپ سڑکوں کا نظام دیکھیں، آپ بجلی کا نظام دیکھیں، آئیں ہمارے پاس ذرا، آپ سندھ میں آئیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ غربت کیا ہوتی ہے اور غریبی کیا ہوتی ہے۔ مختصر 2-3 سوال جی، کیا PTI اگلے 5 سال دوبارہ حکومت بنا لے گی؟ مختصر سوال جواب یہ ہے کہ یہ تو میں، آپ وائٹ پیج ہے تو لے آئے، میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ نہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ میں رکھنا۔
اس سے بڑی تعداد پہ انشاءاللہ اگلے 5 سال ہماری گورنمنٹ کی ہوں گی. اس بار آپ جو 4 پارٹیوں کے جو اسمبلیوں کے اندر جو ممبر دیکھ رہے ہیں نا، آپ انشاءاللہ پچھلے بار اس کے آدھے ایسا بھی نہیں دیکھیں گے آپ. کیا صالح محمد خان صاحب سردار یوسف گروپ سے دوبارہ قومی اسمبلی کی سیٹ جیت جائیں گے؟ مختصر جواب. اس بار تو 100% ہم کہہ رہے تھے، 110% میں آپ کو کہہ رہا ہوں. محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی. پی کے 34 میں آپ کا سردار محمد یوسف صاحب سے اگر مقابلہ ہوا، کیا آپ الیکشن جیت جائیں گے؟ میرے رب نے چاہ، اگر میری پارٹی کا فیصلہ ہوا تو میں اگر یہاں ہوا، تو اگر میں نہ ہوا تو میرا کوئی اور ساتھی ہوا کہ اس پٹی کے اوپر آپ صرف پی ٹی آئی کی ٹکٹ دیکھو گے اور پی ٹی آئی کی سیٹیں دیکھیں گے. ہزارے کی بات کر رہا ہوں. آپ پی کے 34 کی بات کر رہے ہیں، جو ایک کیا کہتے صفدر صاحب کی سیٹ کی بات کریں، کیپٹن صفدر صاحب کی، آپ انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. آپ ان کی گھروں کی سیٹوں کی بات کریں، یہ تو دور پار کی سیٹیں ہیں. آپ ان کی لیڈ، یہ تو ایم پی ایم این او کی سیٹیں ہیں. شاہ صاحب آپ وہ سیٹ کریں کہ نواز شریف کی گھر کی سیٹ کریں، زرداری کی گھر کی سیٹ کریں. ہم نے تو وہ سیٹیں جیتی ہیں جو بلاول کی گھر کی سیٹیں ہیں. وہاں عمران خان کا کیا کام تھا؟ ہم نے تو وہ سیٹیں جیتی ہیں جو نون لیگ کی گھر کی سیٹیں تھیں، ان کے منسٹروں کی گھر کی سیٹیں تھیں. سر یہ تو معمولی بات ہے. آپ کشمیر کو دیکھ لیں الحمدللہ. جی تو ناظرین، آپ نے باشانی شاہ صاحب کی باتیں سنی، اور اس وقت ہم ایک بہت ہی خوبصورت مقام بٹل سے اوپر، یہ ایک ٹاپ پہ شنگریٹا کا مقام ہے جہاں باشانی شاہ صاحب کے خوبصورت گھر میں ہم موجود ہیں. اور یہاں ہم نے جو سیاسی گفتگو کی، جو سماجی گفتگو کی، سب آپ نے سنی. امید ہے آپ کو ہماری باتیں سمجھ بھی آئی ہوں گی، اور مزید مانسرہ کی جو سیاست ہے اس کا رخ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی اب یہاں کیا کرنے جا رہی ہے. اللہ حافظ.